ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 234th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو. دوستو, آج جو بات آپ کے ساتھ کرنی ہے, آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لی ہوگی, وہ کابل پہ جو حملہ ہوا ہے, بم حملہ کل, اس کے حوالے سے کرنی ہے. کل جب مجھے ٹی وی پہ انڈیا میں انہوں نے بلایا کمنٹس دینے کے لیے, تو اس وقت ظاہر ہے کہ بم اٹیک کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہوئے تھے اور کوئی چیز بھی کلیئر نہیں تھی. تو اس میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ طالبان بھی ہو سکتے ہیں اور آئیسل بھی ہو سکتی ہے, داعش بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کیا ہے. ابھی تو یہ دھماکہ ہوا ہے صرف. لیکن اس کے بعد میں نے جب حالات کا جائزہ لیا اور میں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کی لسٹ بنائی اور کاغذ پر میں نے ان کے لکھا کہ ان کو بینیفٹ کیا ہے بم سے, ان کو, اور ان کو نقصان جو ہے, ڈیمیج وہ کیا ہوگا اس بم دھماکے سے. اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے تو میں نے طالبان کا لکھا اور پھر پاکستان, ISI, پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو ان میں مجھے کوئی بھی ایسا اسٹیک ہولڈر نظر نہیں آیا جس کو کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں سے کوئی فائدہ پہنچے, بلکہ الٹا طالبان کو اس سے نقصان ہوا ہے. اس لیے کہ دنیا میں طالبان اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ دیش کو چلا بھی سکتے ہیں, اور وہ انہوں نے ایمنیسٹی بھی اناؤنس کر دی ہے سب کے لیے, انکلوڈنگ فارمر پریزیڈنٹ اشرف غنی. تو ان کے تو ساکھ کو بڑا ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ وہ فیل ہو گئے ہیں کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی مینٹین کرنے میں. پاکستان کو بھی اس سے نقصان ہوا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے جو پردھان منتری ہیں کل صبح ہی وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے پوری دنیا کو اور ان پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب طالبان نے کوئی ایسی بات کی جو عالمی قوانین کے خلاف ہوئی تو پھر تب کی تب دیکھیں گے, یہ ان کے الفاظ تھے, تب کی تب دیکھیں. تو اس طرح سے پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے اس دھماکے کا, اور ISI دونوں کے لیے. تو پھر اور سوچا, تو میں نے یہ سوچا کہ یہ دھماکہ ایئرپورٹ پہ کیوں کیا گیا ہے. اگر یہ دھماکہ داعش یا ISIS نے کرنا تھا طالبان کو نیچا کرنے کے لیے یا طالبان کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو پھر یہ ان کے ڈیفنس جو منسٹر بنا ہے نیا, یا جو انٹیریئر منسٹر بنا ہے, اس کو نشانہ بناتے. انہوں نے تو طالبان کے کسی لیڈر کو نشانہ نہیں بنایا, سوئسائڈ بامر تھا وہ, کہیں بھی جا کے بم پھاڑ سکتا تھا. وائی ہیو دے میڈ کابل ایئرپورٹ دیئر ٹارگیٹ. خیر, میں بیٹھا ہوا یہ سوچ بچار اور یہ نوٹس بنا رہا تھا, ساتھ CNN چل رہا تھا, کہ اچانک CNN پہ نیچے ٹکر چلنا شروع ہو گیا کہ ISIS جو ہے خوراسان کی, اس نے ذمہ داری قبول کر لی ہے, اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے کلیم کر لی. تو میں نے پھر وہاں سے اس کو مزید کھوجنا شروع کیا, اور کھوجتے کھوجتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس پر ہونے والے اس دھماکے کی سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ ٹرکی کو ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ ٹرکی مسلسل جس دن سے امریکی صدر بائیڈن نے امریکن فوجوں کو, بلکہ ٹرمپ نے جب سے اعلان کیا کہ ہم اپنی فوجیں نکال لیں گے, اس وقت سے ہی یہ جو ہے ٹرکی کا صدر اردگان یہ کابل ایئرپورٹ کے سیکیورٹی کا ٹھیکہ مانگ رہا تھا, کانٹریکٹ مانگ رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ ہم کابل ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارے حوالے کریں, ہم اس کی سیکیورٹی کریں گے. لیکن اب اس میں ریجنل پولیٹکس آ جاتی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عربیہ اور ترکی اور ایران جو ہے یہ آپس میں ان کا بھی ٹکراؤ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو طالبان, پاکستان, سعودی عربیہ یہ ایک بلاک ہے, اور پھر پاکستان اور داعش, ISIL, ایران اور ترکی یہ ایک علیحدہ بلاک ہے. پاکستان سعودی عربیہ اور ترکی دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, ڈبل گیم کھیل رہا ہے. سعودیہ کو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ترکی کو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. سعودیہ کے پیسے اور جو اور پیسے آتے ہیں ان سے لے کر
ترکی سے ڈرون خریدتا ہے جو وہ کشمیر میں استعمال کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو ذرا جب آپ بڑی تصویر کر کے دیکھیں گے چیز کی تو آپ کو ان کے تانے بانے جڑتے ہوئے یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو پکچر صاف نظر آ جائے گی. اب ترکی نے دھماکہ کروایا آئیسل کے تھرو. یہ میرا انالیسز ہے, آپ اس سے اگر اتفاق نہیں کرتے یو آر موسٹ ویلکم, لیکن میں جس نتیجے میں پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کا زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ ترکی نے آئیسس کے تھرو کروایا ہے. اب ترکی, پہلے اب آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کروں کہ ترکی کیوں ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی, یا پہلے یہ ڈسکس کروں کہ آئیسل کو ترکی نے کیوں استعمال کیا یہ دھماکہ کروانے کے لیے. پہلے چلتے ہیں اسی بات پہ کہ ترکی کے لیے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کیوں امپورٹنٹ تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہے وہ خود کو اسلامی دنیا کا نیا لیڈر جو ہے کلیم کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو ترکی میں جو وہ چورن بیچ رہا ہے نا اپنے لیڈرشپ کے سامنے اوپر رکھنے کے لیے, وہ چورن یہ ہے کہ جی ہم دوبارہ سے ترکی کی جو خلافت تھی اس کو بحال کریں گے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ آٹومان امپائر کی طرح ترکی جو ہے وہ دنیا پر اس کی حکمرانی ہوگی. یہ چورن وہ وہاں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کو مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طیب اردگان ایک سٹیپ اور آگے آ گیا ہے خود کو اسلامی دنیا کا لیڈر منوانے میں, کہ کابل جیسے خوفناک اور خطرناک آج کے حالات میں جو شہر ہے اس کے سب سے امپورٹنٹ, بلکہ پورے سینٹرل ایشیا کے سب سے امپورٹنٹ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ طیب اردگان کر رہا ہے. دوسری طرف چونکہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے لہذا نیٹو میں بھی اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اوپر آتی ہے کہ جی ترکی مطلب ہے کہ وہ کیا بات ہے, اتنے خطرناک صورتحال میں ترکی نے جو ہے اپنی سروسز دی ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اگر کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا ٹھیکہ لیتا ہے تو پھر کابل سے جتنا ٹرانزٹ جاتا ہے سینٹرل ایشیا, اور سینٹرل ایشیا سے دنیا میں جتنا ٹرانزٹ جاتا ہے کابل ایئرپورٹ سے ہو کر, وہ سارا ترکی کی کڑی نگرانی میں ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے کون سے جاسوس ملکوں کے جاسوس آ جا رہے ہیں, کون سے ڈپلومیٹس آ جا رہے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے ترکی کی سیکیورٹی کے ایئرپورٹ سیکیورٹی کے نام پہ ترکی کی آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. اس سے اور اچھی کیا ان کی پوزیشن ہو سکتی ہے. گلوبل انٹیلیجنس اور ٹریڈ انٹیلیجنس, ایک ٹریڈ انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے کہ یہ نظر رکھنا کہ کون سا ملک کیا امپورٹ کر رہا ہے, کتنا امپورٹ کر رہا ہے, کہاں کتنی ڈیوٹی ہے کہاں نہیں ہے, پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جا کے اس کے لیے لڑنا, پھر عالمی منڈی میں لڑنا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب پتہ نہیں چوتھا تھا میرے خیال ہے. پانچواں جو فائدہ ہے وہ یہ تھا ترکی کو کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی جو ہے اس کے ذریعے وہ افغانستان کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے علیحدہ علیحدہ دہشت گرد گروپس ہیں جیسے داعش ہے, آئیسس ہے, طالبان کے فیکشنز ہیں, ان کے ساتھ بھی اس کے روابط بڑھتے اور وہ ان کو بھی اپنی چھتر چھایا میں لانے کے قابل ہو جاتا وہاں موجود ہونے کی وجہ سے. یہ سارے فیکٹر ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے اور وہ ہے کمائی کا فیکٹر. کابل ایئرپورٹ ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جہاں کی سیکیورٹی جو کرے گا, یعنی اگر ترکی کرتا ہے تو پھر نیٹو کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے ترکی کو, اور پھر اسی طرح سے جو افغانستان ہے وہ بھی پیسے دے گا ان کو سیکیورٹی مینٹین کرنے کے لیے. تو ایک وہ اچھی کمائی کا ذریعہ بھی ہے, ایک فارن ایکسچینج کا کمائی کا ذریعہ بھی یہ ایئرپورٹ تھا. تو جب سعودی عربیہ نے پاکستان کے ذریعے طالبان کو یہ میسج دیا کہ کسی قیمت پہ آپ نے ترکی کے حوالے نہیں کرنا کابل کا ایئرپورٹ, تو طیب اردگان کے تو امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس کے تو وہ جو ایک بڑا اس نے سوچا تھا کہ بڑا میں رستم خان بن جاؤں گا, بڑا تیر چلے گا, کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی تو بہت بلے بلے ہو جائے گی.
کیونکہ شروع میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کابل کی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی ہی کو ملے گی، سب اس پہ اتفاق کر چکے تھے، امریکنز بھی، لیکن عین وقت پہ طالبان نے یہ اعلان کیا کہ 31 اگست تک جو ہے وہ سب فورن فورسز نکل جائیں اور کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ترکی کو نہیں دی جائے گی۔ اس کے اوپر مزید بیزتی جو ترکی کی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے 400 فوجی یہاں پہ نان کامبیٹ مشنز پہ موجود ہیں ایکسکیوز می، وہ بھی 31 اگست تک یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا ٹھیکہ، کانٹریکٹ جو ہے ترکی کا جو بحث تھی اس کی بیک گراؤنڈ۔ اب آ جاتے ہیں کہ ترکی نے یہ دھماکہ کیسے کروایا ہوگا۔ تو میں آپ کو لے چلتا ہوں 2014 میں 2014 میں جو سیریا میں جو کردوں کے علاقے ہیں وہ، اور ترکی کے پاس جو کردستان کا علاقہ ہے، ان کے درمیان سیریا کی جنگ کی وجہ سے ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ دوستی اتحاد ہو گیا، وہ بھی کرد تھے یہ بھی کرد تھے، تو یہ آپس میں یونائٹ ہو رہے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر طیب اردگان نے بڑے پیمانے پر کردوں کا قتل عام کروایا، ترکی میں اغوا کروائے، مروائے، جیلوں میں ڈالے، اور پھر آئسس کو ٹریننگ دی۔ جی ہاں، استنبول میں ان کے دفتر کھولے، ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو لاجسٹیکل سپورٹ دی، اور پھر ان کو سیریا لے کے گیا، اور آئسس جو ہے ترکی کے انڈر کمانڈ، اس نے پھر کوبانی جو ہے شہر ان کا کردستان کا سیریا میں، وہاں پہ جو بڑی جنگ ہوئی تھی وہ ساری آئسس نے جو لڑی تھی وہ ترکی نے لڑوائی تھی۔ تو اس دوران ان کے بڑے آپس میں گہرے روابط ہو گئے، اتنے گہرے روابط ہو گئے کہ جب ترکی کے ٹینک شام میں داخل ہوئے تو ان کے اوپر آئسل کا جھنڈا لگا ہوا تھا، ترکی کا تو تھا یا نہیں تھا، آئسل کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جو وہاں زخمی ہو رہے تھے ان کو وہ ترکی لا رہے تھے اور ان کے علاج یہاں کے ہسپتالوں میں ہو رہے تھے، بالکل جس طرح طالبان سپند بولدک سے چمن کے راستے، بلوچستان کے راستے اپنے زخمیوں کو بھیج رہے تھے ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں علاج کے لیے، یہی حال ترکی کا تھا۔ تو اب ترکی تو آئسس بہت بڑا ساتھی ہے، خراسان کے اندر جو آئسل یا آئسس جو بھی کہہ لیں، اسلامک اسٹیٹ، وہ تو ان کے ایلائز ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو استعمال کیا کہ آپ کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ کریں، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ دھماکے کریں جس میں امریکی بھی مریں، افغانی بھی مریں، تاکہ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ کابل ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ طالبان تو کیا امریکہ کے مرینز بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت بھی ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو بڑے پیمانے میں دیکھیں۔ اس وقت چیزوں کو بڑے تصویر دیکھنی ہے، اس وقت چیزوں کی بڑی تصویر دیکھنی ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک اور پوائنٹ کی طرف۔ یہ جو طالبان ہیں، طالبان کے کئی فیکشنز ہیں، اور آئسل ہے، اس کے بھی کئی فیکشن ہیں، جیش ہے، لشکر ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، داعش ہے، یہ سارے جو ہیں یہ کرائے کے لڑاکے ہیں، کرائے کے یعنی کہ پیسہ لے کے لڑنے والے ہیں۔ پاکستان چاہے تو ان کو کشمیر میں بھیج دے، چاہے تو افغانستان میں بھیج دے، چاہے تو آرمینیا اور آذربائیجان کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو چاہے تو وہاں بھیج دے، پیسہ دو، یہ آپ کے لیے جو ہے کام کریں گے۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں پراکسیز۔ تو یہ کرائے پر چلنے والی پراکسیز ہیں، یہ کسی کے لائل نہیں ہیں، کسی کے لائل نہیں ہیں۔ کل کو یہ پاکستان کو بھی آنکھیں دکھا سکتے ہیں اگر کسی اور ملک نے ان کو زیادہ مال دے دیا تو۔ اس لیے یہ لائل نہیں ہے، ان کی لائلٹی صرف ہے ڈرگز کے ساتھ، کیونکہ ڈرگ کا کاروبار افغانستان سے ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، اور اب تو زیادہ ہوگا کیونکہ طالبان ہیروئن اسمگلنگ کریں گے اور اگائیں گے وہاں فیون۔
تو ان کی دوستی اور ان کا پیار ہے پیسے سے، ٹھیک ہو گیا، اور بیسیکلی ان کے جو ریکروٹس ہیں وہ ٹوٹلی ان پڑھ ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ مسعود اظہر جو دہشت گرد ہے وہ گیا ہے قندھار 4-5 دن پہلے، اور وہاں پہ اس نے ملا برادر سے کی ہے ملاقات، اور اس نے ملا برادر کو کہا ہے کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ اب مدد کیا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جس طرح گیا ہے تو وہ پیچھے اپنا سامان چھوڑ گیا، اسلحہ چھوڑ گیا، گاڑیاں، یہ وہ $85 بلین کا لیٹسٹ اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں طالبان کے لیے، وہ جس میں ٹام ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں، جس 200 تو جہاز چھوڑ کے گئے ہیں انکلوڈنگ ہیلی کاپٹرز، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں 86 ممالک کے ٹام ہاک ملا لو تو اس سے بھی زیادہ اصل طالبان کے پاس ہے۔ اسی طرح سے 6 لاکھ جو ہے وہ گنز اور پسٹلز اور رائفلز چھوڑ کے گئے، 6 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ گاڑیاں جو ہیں، ملٹری وہیکلز جو ہوتی ہیں، وہ تقریباً میرا خیال ہے 4000 چھوڑ کے گئے ہیں، کافی سامان چھوڑ کے گئے۔ تو وہ مانگ رہے ہیں ان سے کہ ہمیں یہ سامان دیں، اور اس میں جو چیز پہ ایمفسس کیا ہے وہ ہے نائٹ ویژن گوگلز، اور ایک اور سسٹم ہوتا ہے جس سے کہ وہ پتہ چلتا ہے ڈسٹنس وغیرہ کا، ملٹری گیجٹ ہے، اس کا مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، اس کو چھوڑیں، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ نام یاد ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو جدید اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا وہ انہوں نے کشمیر جہاد کے لیے مانگ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 3 مہینے لگیں گے، 3 سے 4 مہینے ہم ٹریننگ دیں گے، اور ٹریننگ دے کے آپ کے طالبان فائٹرز کو لے کر کے ہم جائیں گے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر۔ یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اچھا، اب ایک تو میں نے اپنی رائے دے دی کہ میرے خیال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 110% ترکی انوالو ہے، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ اس میں سوائے ترکی کے اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ اب پاکستان صرف ہندوستان کا دشمن نہیں ہے، پاکستان انسانیت کا دشمن ہے، افغان لوگوں کا دشمن ہے، پاکستان کشمیریوں کا دشمن ہے، پاکستان جموں والوں کا دشمن ہے، پاکستان پوری دنیا کی انسانیت کا دشمن ہے۔ اس کا صفحہ ہستی سے مٹنا بہت ضروری ہے۔ لہذا بلوچستان آزاد ہونا چاہیے، سندھو دیش آزاد ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں پی او جے کے، ہمیں واپس اپنے گھر جو ہے لوٹنا ہے، تو کواڑ کھلے گا تو ہم لوٹیں گے۔ 370 تو چلا گیا 35 سے، تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ خیبر پختونخوا کو افغانستان کا ایسا بننا چاہیے، اس طرح سے یہ پاکستان مٹ جائے اور اس کی فوج ٹوٹ جائے، تو پھر یہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ ہندوستان اس وقت ایک ٹائم بوم پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹائم بوم ہے اسلامک جہاد کا ٹائم بوم، جس نے افغانستان میں کابل پر طالبان کے قبضہ ہونے کے بعد اس کی سوئی چلنا شروع ہو گئی ہے، ٹک 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 ٹک، وہ کلاک چل پڑا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر ہم نے وہی غلطیاں کرنی ہیں جو اشرف غنی نے کی ہیں، یا ہو سکتا ہے اس نے کوئی سودا مارا ہو، تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہم نے بھارت ماتا کو نہ صرف بچانا ہے بلکہ اکھنڈ بھارت کی طرف آگے پیش قدمی کرنی ہے، افغانستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا تک، کمبوڈیا تک جانا ہے، اکھنڈ بھارت کرنا ہے، تو پھر ہماری جنتا کو تیار ہونا پڑے گا، ہمارے نوجوانوں کو تیار ہونا پڑے گا، ہماری نوجوان مہیلاؤں کو تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ اس وقت تک یہ جنگ بھارت نہیں جیت سکتا جب تک بھارت کا بچہ بچہ اس یدھ میں نہیں اترتا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور گروپ ڈسکشنز کریں۔ یہ ویڈیو لگا کے 4-5 دوست 4-5 سہیلیاں بیٹھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد آپس میں ڈسکس کریں، چھوٹے چھوٹے گروپس بنانا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، وقت نہیں ہے۔